بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنو، نہ پجامے، نہ عمامے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زعفران یا درسے لگا ہوا ہو۔ احرام کی حالت میں عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں۔ لحاظ کے ساتھ اس روایت کی مطابقت موسیٰ بن عقبہ اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جواریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ولا درس کا لفظ بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے۔ اور لیاس بن ابی سلیم نے مالک کی طرف روایت کی ہے، ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو، لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ قیامت میں یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہما کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے۔ ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھیجا ہے، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا، اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہمد نہ ہو وہ پجامہ پہن لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیض، عمامہ، پجامہ اور برنس، کن ٹوپ یا بران کوٹ نہ پہنے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا درس لگی ہو، اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے، البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میدان عرفات میں وضع سنایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ
اگر کسی کو احرام کے لیے تہمد نہ ملے تو وہ پجامہ پہن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ اتھیار نیام میں ڈھال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو مقامات بنایا، نجد والوں کے لیے قرن منازل کو اور یمن والوں کے لیے یلمامہ کو۔ یہ مقامات ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہے اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکہ آئے اور حج اور عمرے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ ان حدودوں کے اندر ہوں تو ان کے مقامات وہی جگہ ہیں جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں، جہاں تک کہ مکہ والوں کے مقامات مکہ ہی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔